لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے بخیریت ہوں گے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ کی ذات علی ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائیں۔ حج گائیڈ سیریز کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسلمان اپنی زبان، اپنی قوم، اپنا اسٹیٹس، حتیٰ کہ اپنی پہچان تک چھوڑ کے صرف دو کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ آخر احرام صرف لباس ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی چھپا ہوا ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ صرف دو سفید چادریں نہیں بلکہ دنیاوی غرور کو اتارنے کا اعلان ہے۔ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ایسے ہی دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا بھائی۔ اور شاید یہی وجہ ہے جب کوئی شخص پہلی بار احرام پہنتا نا تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صرف سفر پر نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ اور اسی مقدس سفر کو آسان بنانے کے لیے ہماری حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز جاری ہے، جہاں ہم حج کے ہر منسک، ہر اہم دعا، ہر ضروری عمل کو سٹیپ بائی سٹیپ آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے احرام کے بارے میں۔ احرام کیا ہے، اسے کیسے باندھا جاتا ہے، اس کی دعائیں کیا ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کیا بیان کی گئی۔ جب ایک مسلمان حج یا عمرہ کی نیت کرتا ہے تو سب سے پہلا اور اہم قدم احرام ہوتا ہے۔ یار بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام صرف لباس کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں احرام ایک روحانی حالت کا نام ہے، ایک ایسی حالت جس میں ہر انسان اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لیتا ہے صرف اللہ جل شانہ کے حکم کی اطاعت میں۔ اللہ جل شانہ سورہ بقرہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اور حج اور عمرہ مکمل کرو۔ یعنی یہ سفر صرف رسم نہیں ہے، یہ خالص اللہ جل شانہ کے نام کے لیے ہونا چاہیے۔ احرام باندھنے سے پہلے مسلمان ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں جسے میقات کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ حد، وہ باؤنڈری ہے جس کے بعد بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے انسان دنیاوی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر روحانی سفر میں داخل ہوتا ہے۔ احرام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں سب برابر ہوتے ہیں، نہ کوئی امیر، نہ غریب، نہ بادشاہ، نہ مزدور، سب ایک جیسے لباس میں ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور احرام شاید انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ اصل عزت لباس یا دولت میں نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کے قریب ہونے میں ہے۔ احرام کی جو تاریخ ہے اصل میں وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی یاد دلاتی ہے۔ جی ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مکمل اطاعت کی خوبصورت ترین مثال بن گئے۔ آج جب مسلمان احرام پہنتے ہیں تو دراصل وہ اسی اطاعت اور عاجزی کو زندہ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں احرام باندھنے کے طریقے کی۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، ناخن صاف کرنا، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا اور جسم کو پاک صاف کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1539 میں فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے لیکن احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا یہاں پہ منع ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک باؤنڈری طے کر دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں احرام پہننے کے طریقے کی۔ مردوں کے لیے احرام نا بیسیکلی دو سفید انسٹچ کپڑوں کا نام ہے۔ ایک کپڑا جسم کے نچلے حصے پر لپیٹا جاتا ہے جسے ازار کہا جاتا ہے، عام لفظوں میں ہمارے یہاں اردو میں جس کو دھوتی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمپل اس کو یہاں پہ باندھا جائے گا، اس کے اندر کوئی سلائی، کوئی سٹیچنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا کپڑا اوپر کے حصے پہ رکھا جاتا ہے جس کو ردا کہا جاتا ہے۔ احرام میں مردوں کے لیے سر کھلا رکھنا ضروری ہے، ٹخنے کھلے ہوں،
سلے ہوئے کپڑے کوئی بھی استعمال، کسی قسم کے کپڑے، انڈر گارمنٹس وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1542 میں کیا فرما رہے ہیں؟ محرم قمیص، پگڑی، پاجامہ یا ٹوپی نہ پہنے، یہ چیزیں احرام کی حالت میں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے مرد احرام کی حالت میں شرٹس، پینٹس، بنیان، انڈر ویئر، انڈر گارمنٹس وغیرہ یوز نہیں کر سکتے، اور جسم کے مطابق سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، صرف وہ 2 چادریں ہوں گی، کیونکہ احرام انسان کو سادگی، عاجزی اور دنیاوی آرام چھوڑنے کی یاد دلاتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو میڈیکل ایشوز ہوں یا کوئی مجبوری ہو تو علماء کی رہنمائی لینی چاہیے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ سم ٹائم کچھ جگہوں پہ انڈر گارمنٹس وغیرہ یوز کرنے پڑ سکتے ہیں، تو وہ کرنا وہاں پہ شریعت گنجائش دیتی ہے۔ خواتین کا احرام مردوں کے احرام سے مختلف ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے کوئی مخصوص سفید لباس ضروری نہیں ہے، وہ سادہ ڈھیلا ڈھالا لباس، باپردہ اسلامی لباس پہن سکتی ہیں، لیکن چہرہ کھلا رکھیں گی، دستانے نہیں پہنیں گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1838 میں، احرام والی عورت نقاب اور دستانے نہ پہنے، البتہ اگر نامحرم مرد سامنے ہو تو خواتین کپڑا چہرے کے سامنے کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ چہرے سے چپکا ہوا نہ ہو۔ جس طرح کے اس وقت کے حالات ہیں تو عمومی طور پر فیمیلز کے لیے ایک کیپ ملتی ہے، کیپ کی جس کے آگے ہیٹ ہو اور اس کے آگے کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے کہ پردہ تو ہو جاتا ہے، البتہ وہ کپڑا آ کے ان کے چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خواتین اپنے انر گارمنٹس پہن سکتی ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے سلے ہوئے کپڑے منع نہیں ہیں۔ احرام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں انسان اپنی ظاہری شان و شوقت چھوڑ دیتا، نہ ایکسپینسو کپڑے، نہ فیشن، نہ دنیاوی ڈسٹنکشنز، صرف ایک بندہ اسی رب کا۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جب حاجی نیت کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے۔ یہ حج کے سب سے طاقتور الفاظ میں سے ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ سوچئے آپ ذرا، لاکھوں لوگ ایک ہی آواز میں ایک ہی طرح کے الفاظ دہرا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، گویا پوری امت ایک ساتھ اپنے رب کو جواب دے رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلند الفاظ سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اعلان ہے تلبیہ، اے اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہوں، میں دنیا چھوڑ کر تیری طرف آ گیا ہوں۔ احرام کی حالت میں کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، شکار کرنا، شوہر بیوی کے جو تعلقات ہیں، اور مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا، یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، پس حج میں نہ شہوت کی بات ہو، نہ گناہ، نہ جھگڑا۔ یعنی احرام انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، لیکن احرام کا سب سے گہرا راز شاید کچھ اور ہے۔ یہ انسان کو بیسیکلی کفن کی یاد دلا، 2 سفید کپڑے ہیں، کوئی فیشن نہیں، کوئی برانڈ نہیں، کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کا بالکل ویسے جیسے ایک دن انسان دنیا سے جائے گا۔ احرام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے بھائی، ہوش میں رہو ذرا، اور اصل کامیابی اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس لمحے کی جس کا خواب ہر مسلمان دیکھتا ہے، وہ لمحہ جب ایک انسان پہلی بار کعبہ کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اس حج گائیڈ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور حج کی ہر منسک، ہر دعا اور ہر عمل کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو حج کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم سب کو اللہ جل شانہ اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری عطا فرمائیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد۔